السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، نماز جنازہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، لیکن بعض اوقات نہ جاننے کی وجہ سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اور آپ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوران نماز ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھایا کہ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے تکبیر کہی کہ نہیں کہی۔ اور یہی معاملہ عیدین کی نمازوں میں بھی رہتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز ایک دوسرے کو دیکھ کر کے سیکھا ہے، نہ کہ کتابوں کے ذریعے، نہ کہ علماء کے ذریعے۔ آئیے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اور آپ جنازے کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر دو چیزیں بیسک ہیں، یعنی کہ جسے ہم اور آپ فرض کہتے ہیں۔ پہلی چیز قیام کرنا، یعنی کہ کھڑا ہونا، اور دوسری چیز 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا۔ اور اس کے اندر 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، یعنی کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کی دعا پڑھنا۔ ان چیزوں کو آپ اپنے دماغ میں رکھیے اور نماز جنازہ کا طریقہ سماعت کیجیے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی فرض کفایہ زائد 4 تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس میں اگر آپ چاہیں تو 1-2 چیزیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ درود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ کو باندھیں گے، اور باندھنے کے بعد پھر ہم ثنا پڑھیں گے۔ اور ثنا میں ایک چیز خیال رکھیے گا کہ وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ پڑھیں گے۔ اگر آپ نے صرف نماز والی ہی ثنا پڑھی تو بھی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم پھر دوسری تکبیر کہیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم تکبیر کہیں گے تو اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور اس میں ایک چیز اور خیال رکھیں کہ بعض لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ صرف تکبیر امام صاحب کہیں گے اور مقتدی تکبیر نہیں کہے گا، تو یہ غلط ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے تکبیر کہنا فرض ہے۔ اگر کسی نے تکبیر نہ کہی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھیں گے۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو اس کو پڑھنا افضل ہے۔ اگر درود ابراہیمی اگر نہیں یاد ہے تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ تیسری تکبیر کہیں گے۔ تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہم میت کی دعا پڑھیں گے۔ اگر بالغ مرد ہے یا عورت ہے تو اس کے لیے جو دعا بیان کی گئی ہے، جیسے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ والی دعا۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہو یا نابالغ بچی ہو تو اس کے لیے جو دعا بیان کی گئی ہے ہم وہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر کہیں گے۔ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد پھر ہم دونوں ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنے کے بعد پھر ہم سلام پھیر دیں گے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی مشہور ہے کہ لوگ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، اور جب دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اور کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ سلام پھیر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہاتھ چھوڑتے ہیں، تو یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے، کیونکہ ہاتھ اس وقت باندھا جاتا ہے جب کچھ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو چوتھی تکبیر کہنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں پڑھنا، اس کی وجہ سے ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنے کے بعد پھر ہم سلام پھیریں گے۔ اور یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں، اگر کسی کو میت کی دعا یاد نہ ہو تو اس کی جگہ پر وہ چاہے تو یہ والی دعا بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ تو یہی ہے نماز جنازہ کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور اسی کے مطابق آپ جنازے کی نماز ادا کریں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کلپ کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا گو ہوں
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔